اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے جی، رکوع نمبر 6 آج سورہ ہود کا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہوا انشاءکم من الارض، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے۔ واستعمرکم فیہا، اور پھر بسا دیا اس میں یعنی زمین میں تمہیں۔ فاستغفروہ، پس اس سے مغفرت طلب کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر دل و جان سے اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، مجیب دعائیں قبول فرمانے والا ہے، التجائیں سننے والا ہے۔ یہ ہم جتنے بھی ہمارے پچھلے جو اسباق ہیں اس میں ہم مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی اقوام کا، ان کی امتوں کا پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھا، پھر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر پڑھا، اور آج ہم حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا نام سمود تھا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور ان کے تذکروں میں ایک چیز جو کامن ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہر پیغمبر نے ہی توحید کا جو درس ہے رسالت سے پہلے، یعنی اپنی ذات کی معرفت یا پہچان یا اپنا تعارف کروانے سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا زمین میں، پھر زمین کا مالک بھی بنا دیا۔ یہ اب پیغمبروں کا یہ جو کامن پیغام ہے یہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، یعنی اللہ کو جیسے ہم بعض اوقات تذکرہ کرتے ہیں سبق پڑھتے ہوئے اس چیز کا کہ اللہ کو جو گناہ ناقابل معافی اللہ کے ہاں ہے وہ شرک ہے، یعنی شرک کے سوا کوئی کائنات کا ایسا گناہ نہیں ہے جس کی ہم کہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ یا معافی نہیں ہے۔ دنیا میں معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے کئی اقدام ہمارے ایسے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ہماری اپنی ذات کو تکلیف دیتے ہیں، جو ہمارے اس کا بار یعنی ہم نے اٹھانا ہے۔ کچھ ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی تکلیف معاشرے کو ہوتی ہے، یعنی آپ نے کسی کا کوئی قتل کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے گھر والوں کا اگر وہ کفیل ہے تو ان کو دوہرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کی لڑائی میں آنکھ ضائع کر دی ہے، کان ضائع کر دی ہے، دانت توڑ دیے ہیں، ہاتھ توڑ دیے ہیں، تو ان کے قرآن حکیم نے کیا وہ بیان فرمائے، ان کے بدلے ہیں، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ جو یورپین کنٹریز سے متاثر ہیں وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے تو انصاف کا حکم ہی کوئی نہیں دیا۔ آپ جہاں بھی قرآن پاک میں بیان پڑھیں گے نا عدل کا پڑھیں گے، عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو امیر ہے اس کو، یا جیسے ہمارے ملک میں آپ قانون دیکھ لیں کہ ایک بندہ واپڈا کا ملازم ہے یا کسی گریڈ کا آفیسر ہے، اس کی تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے گھر کی بجلی بھی فری ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو مزدور ہے، مزدور کے بچوں کی فیس معاف کوئی نہیں ہے، مزدور کو ڈبل ٹرپل بل آتا ہے، یعنی اس کو کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ جو امیر ہے اس کے گھر میں حکومت کی طرف سے باورچی بھی ہیں، اس کے گھر میں حکومت کی طرف سے مالی بھی ہیں، اس کے گھر میں حکومت کی طرف سے کام کاج کے لیے سارے ملازم بھی ہیں، اور جو غریب ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی وہ سہولت نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ نظام انصاف کا نظام ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فعدلو عدل کا حکم دیا ہے، اور عدل یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک برابر لگی ہوئی ہے اور ایک بندے کو 2 روٹیاں دے دیں اور ایک کو ایک دے دیں، ایسا نہیں ہے، اس کو عدل نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کے معاشرے کا بنایا ہوا انصاف ہی ہے کہ فلاں غریب ہے تو اس کو چلو ماڑا کپڑا دے دیا جائے، جو امیر ہے جو برانڈ پہنتا ہے اس کو اس کے حساب سے نوازا جائے۔ اس کو انصاف آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ عدل نہیں کہہ سکتے، حالانکہ قرآن حکیم نے عدل کا حکم دیا، اور یہ عین عدل ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جان تلف کی ہے
تو اس کو بھی جان ہی دینی ہوگی، لیکن کس کو دینی ہوگی؟ جس نے جان لی ہے۔ قاتل کو مارا جائے گا، اس کے بیٹے کو نہیں مارا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی فلاں کے ساتھ بھی انصاف ہوا ہے، اس نے قتل کیا تھا، اب اس کی ساری نسل کو ختم کر دیا گیا اور یہ انصاف ہوا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قاعدہ اور کلیہ تھا، فرمایا اگر انسان اس کے اکارڈنگ زندگی گزارتا ہے تو کبھی بھی وہ بے عدلی اور بے انصافی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا۔ کہ یہ ہر پیغمبر کا یہی ماٹو رہا ہے، ہر پیغمبر کا یہی درس و قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں بسا دیا، بس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اس کی طرف جتنی بار بھی توبہ کرو گے، رجوع کرو گے تو اسے قریب اور التجائیں قبول کرنے والا پاؤ گے۔ قالوا انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون، تم ہم میں سے ایک شخص تھے قبلہ حاضہ، اس تبلیغ سے پہلے، وابستہ ہونے سے پہلے، اتنہانا، کیا تم روکتے ہو ہمیں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس چیز سے کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور ہمارے بے شک ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، الیہ مریب، بے چین کر دینے والے۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام بھی انہیں بتوں کی پوجا سے روکتے تھے، اور ان کی لاجک کیا تھی کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو اب تم ہمیں شک میں ڈال رہے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہی ہو شک میں ڈالنے والی ہے۔ تو قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، آرائی تم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمۃ، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے رحمت دی ہو، فمن ینصرنی من اللہ، پھر کون ہے جو مجھے بچائے گا اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، تو تم زیادہ نہیں کرنا چاہتے میرے لیے غیر تخسیر، سوائے نقصان کے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری مان کے تمہاری راہ پہ چلنا شروع کروں تو یہ چیز سوائے نقصان کے اور کوئی چیز بھی مجھے نہیں دے گی، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یعنی اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب پیغام نہیں نہ قبول کر لے تو انہوں نے کہا کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمارے درمیان ہی چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو اور کہتے ہو میں نبی بن گیا ہوں، کوئی ایسی بات، کوئی نشانی، کوئی آیت لے کے آؤ جو ہمیں لگے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو پھر آپ نے ان کا چیلنج قبول کر کے کیا فرمایا، یا قومی ہاذہ ناقۃ اللہ، اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے، فَذَرُوہا پس چھوڑ دو اسے، تاکل فی ارض اللہ یہ کھاتی پیتی رہے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء، اسے ہاتھ نہ لگانا برائی سے، فَيَأْخُذَکُمْ عذاب قریب، ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا بہت جلد۔ یہ اب سیدھی سیدھی بات ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ وہ اونٹنی بطور نشانی جو پتھر میں سے نکلی تھی وہ انہیں دکھائی اور کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور دیکھیں اللہ کی نشانیوں کو جو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے آپ نے اللہ کے نام پہ کوئی زمین وقف کر رکھی ہو، اللہ کے نام پہ آپ نے کوئی مسجد وقف کر رکھی ہو، اللہ کے نام پہ آپ نے منت مان رکھی ہو کہ میری اتنی بھینسیں ہیں تو اب جو یہ بھینس جانور دے گی، بچہ دے گی، میں اسے اللہ کی راہ پہ وقف کروں گا، اس میں آپ ہیرا پھیری کرتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی راس نہیں آتی۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، جب اس کے نام، وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے لیکن جب آپ اس کے نام پہ کچھ وقف کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز کسی اور کی ہونے بھی نہیں دیتا، پھر وہ اس کی ذات میں اس کو یہ چیز پھر پسند ہی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ اس کے لیے وقف کر چکے ہو۔ ایک دفعہ آپ نے وہ آباء و اجداد میں بیٹھ کے بڑک مار دیا کہ یہ جو زمین ہے اس میں سے میرا حصہ اللہ کے نام پہ وقف ہے، اور وہ آباء و اجداد نظروں سے ہٹے ہیں، وہ ختم ہوئی ہے بات، اور تمہارا ساتھ ہی ضمیر بدل جائے، تم کو اب تو یہ روڈ نکل آیا، کروڑوں کی زمین بن گئی ہے، اللہ کو کیا تھوڑ پڑی ہے، اور تم کو نہیں جی اب میں اس کو بیچ کے تو نفع کما لیتا ہوں، تو وہ نفع تمہیں راس آنے والے نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر شر ہی آئے گا، کیونکہ وہ چیز ایک دفعہ تم اپنے منہ سے بول کے دے چکے ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے۔ اب پیغمبر انہیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی نشانی ہے،
جو تمہارے کہنے پہ تمہارے لیے ظاہر ہوئی ہے، تو اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ انہوں نے اب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن مہلت ہے۔ وہ مہلت کیوں دی گئی تھی کہ شاید ابھی یہ توبہ کر لیں، لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا، اپنے وہ دام فریب میں الجھ کے اکڑا رہتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں اور ساری دنیا غلط ہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس سے ٹلتا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ماہ برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک ہے محبوب تیرا رب بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ اب یہاں بھی انجام کیا ہوا ہے کہ وہ جنہوں نے نافرمانی کی وہ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، اور وہ جو فرما بردار تھے جن کے دل میں یہ خوف تھا کہ ہم اگر صالح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں گے تو ہم بھی کافروں میں سے ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، کس سے؟ اپنی رحمت سے۔ واحظ الذین ظلموا الصیحۃ، پکڑ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے۔ یا اب ان پہ عذاب ہی اس قسم کا آیا تھا کہ اللہ نے انہیں اوندے منہ گرایا اور پھر اٹھنے کی مہلت نہیں دی۔ کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، انہیں نیست و نابود کر دیا، کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، جیسے وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ الا ان سمودا کافروا ربہم، سن لو کہ سمود نے، قوم سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدا لثمود، سن لو کہ سمود کے لیے بربادی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی آخر ہمارے پچھلے رکوع کے سبق کا ہوا ہے کہ قوم ہود کے لیے بربادی ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ تو ہر وہ قوم جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتی ہے اور اس کی دی گئی نشانیوں کا مذاق اڑاتی ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ ہمارا توحید پر ایمان ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط فرمائے، یہاں تک کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جمعہ کی مبارک گھڑیوں کے صدقے اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔